السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک سنہرا موقع عنایت فرمایا ہے۔ تو زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی امانت بھی ہے، اور زندگی ہم آزاد بن کر گزار نہیں سکتے، ہم پابند بن کر گزارنا چاہیے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا جو ہے مسلمانوں کے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ جس طرح جیلر جیل میں پابندیوں کے ساتھ سلاخوں کے درمیان میں زندگی گزارتا ہے، اسی طرح ہم بھی دنیا میں پابند بن کر زندگی گزارنا ہے۔ پابند بن کر زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی صحیح طور پر گزرے گی۔ اگر آزاد بن کر گزاریں گے، ایک تو دنیا میں بھی بہت بڑا نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو ہماری زندگی ہمیں سنوارنا چاہیے۔ زندگی مثل برف کے ہے کہ برف جیسا پگھلتا بھی ہے، ختم بھی ہوتا ہے، ایسے ہماری زندگی پگھلتی بھی ہے، ختم بھی ہوتی ہے۔ اور زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اعمال میں لگنا ضروری ہے۔ لہو سے نکلے، لعب سے نکلے، کھیل کود سے نکلے، دنیا کی محبت سے نکلے، ساری غیر ضروری چیزوں سے نکل کر ہماری زندگی سنوارنے کے لیے ہم اعمال میں لگیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت ہمارے سامنے نمایاں طور پر ہے کہ ہم صحابہ کی سیرت کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے قرآن کی تفسیر تھے، اسی طرح پورے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفسیر تھے۔ ہم نے ان میں سے ایک کی بھی اتباع کر لیں گے تو ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ تو آپ کے سامنے چند باتیں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کہ بہت بڑے جامع ہیں۔ اگر اس پر عملی طور پر ہماری زندگی آئے گی تو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، آپ کی طرف سے باتیں منقول ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، من ترک فضول الکلام منع الحکمہ، جو آدمی فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حکمت عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ زندگی بہت قیمتی ہے، اسے ہم فضول کاموں میں، فضول باتوں میں نہیں لگانا چاہیے، فضول باتوں میں نہیں لگانا چاہیے۔ آج ہماری کیسی فضول باتیں ہوتی ہیں، آپس کی گفتگو ہماری کیسی ہوتی ہے، قصے کہانیوں میں، ادھر کی ادھر کی، ان کی غیبتوں میں، چغل خوریوں میں ہمارا وقت برباد ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا، ما یلفظ من قول لدیہ الا لدیہ رقیب عتید، جس کا مفہوم ہے کہ جو کچھ ہماری زبان سے بات نکلتی ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اچھی ہو یا بری۔ اس لیے ہم بات کرنے میں بھی آزاد نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آدمی اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ یا تو خیر کی بات کرے یا تو خاموش رہے، اور خاموشی نجات ہے۔ من سکت سلم ومن سلم نجات۔ اور دوسری، غیر ضروری باتیں زبان سے نہ نکالیں، اور جو بات بھی ہم نکالتے ہیں، اچھا ہو برا یا برا ہو، وہ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے فضول کاموں سے بچنے پر اللہ حکمت عطا فرماتے ہیں، اور جسے حکمت مل گئی اللہ کی طرف سے، اسے بہت بڑا خیر مل گیا۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، خیر کثیر اس کو مل گیا۔ اس لیے ایک تو فضول کاموں سے بچنا، فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ اور آگے حضرت نے فرمایا، وَمَن تَرَكَ فُضُولَ الطَّعَامِ مُنِعَ لَذَّةَ الْعِبَادَةِ،
اور جو آدمی زیادہ کھانے سے بچتا ہے اللہ عبادت کی لذت اسے عطا فرماتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا جائے تو آج سب سے زیادہ امت میں یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ زیادہ کھایا جائے، حد سے زیادہ کھانے کی بیماری زیادہ بڑھ گئی۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جیسے کہ فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد امت میں سب سے بڑی بیماری یہ پیدا ہوئی کہ پیٹ بھر کر زیادہ کھایا جائے، حد سے زیادہ کھایا جائے۔ اور زیادہ کھانے سے عام طور پر آدمی تھک جاتا ہے، سستی کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، اور سستی کاہلی کی وجہ سے عبادت میں دل نہیں لگتا۔ اگر آدمی عبادت کرتا بھی ہے تو عبادت میں لذت نہیں ملتی۔ اس وجہ سے کھانے کی مقدار کو کم کرنا چاہیے، اور کم کھانا حکما کا قول ہے، کم کھانا صحت بھی ہے۔ تو کم کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عبادت میں اسے لذت عطا فرمائیں گے۔ اور آخر فرمایا، اور تیسری بات حضرت نے فرمائی، وَمَن تَرَكَ فضول الشَّيْءِ مُنِيَ الْحَيْبَةِ، جو آدمی فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، بیکار کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت دوسروں کی دلوں میں ڈالیں گے۔ اس کی ہیبت ڈالیں گے دوسروں کی دلوں میں۔ فضول کاموں کو آدمی چھوڑ دے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا نہ ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں، نہ دنیا کا اس سے فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے۔ بہت سارے ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دکانوں کے پاس، چوراہوں کے پاس، سڑکوں کے پاس دیکھیں، فضولیات میں لگے ہوئے ہیں۔ حجی یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج امت میں جتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ زائد وقت کو غلط جگہ گزارنے کا نتیجہ ہے۔ زائد وقت کو غلط جگہ گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو غلط جگہ لگا رہے ہیں، اس لیے امت میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ہم فضول کاموں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور چوتھی بات حضرت نے فرمائی، وَمَن تَرَكَ الْمِزَاحَ مُنِيَ الْبَهَاءَ، جو آدمی مذاق چھوڑ دیتا ہے، مذاق اڑانا، یہ زیادہ مذاق کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر رعب کو پیدا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری جگہ فرمایا، جو آدمی زیادہ مزاح کرتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں کم حیثیت اور ہلکا سمجھا جاتا ہے، اس لیے مذاق کرنا ہم چھوڑ دیں۔ اپنی زندگی کا نصب العین بعضوں نے مذاق کو بنا لیا ہے، ہنسی مذاق سب سے زیادہ، اور زیادہ ہنسنے سے دل مردہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی مزاق کرتے تھے صحابہ کے درمیان میں، لیکن آپ کا مزاق بھی دین کے دائرے میں ہوتا تھا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا، اِنَّكَ تُدَاعِبُنَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لا اقول الا حقا، میں مذاق میں بھی سچ بات کہتا ہوں۔ تو ہمارا مذاق جو ہے وہ جھوٹی باتوں پر مبنی ہوتا ہے، جھوٹی باتوں پر، قصے کہانیاں، ایران کی توران کی، ادھر کی غیر ضروری چیزیں ساری ہمارے مذاق میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے زیادہ مذاق کرنے سے بچنا چاہیے، ہمارا مذاق بھی حقیقت دین کے دائرے میں ہو۔ اور دوسری پانچویں چیز حضرت نے یہ فرمائی، وَمَن تَرَكَ حُبَّ الدُّنْيَا مُنِيَ حُبَّ الْآخِرَةِ، جو آدمی دنیا کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت کی محبت کو پیدا فرمائیں گے اس کے اندر۔ دیکھو، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی تو اس کے اندر جڑ آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اس لیے ہمارے اندر سے دنیا کی محبت نکالنا چاہیے، نکل جائے گی تو اللہ آخرت کی محبت پیدا فرمائیں گے۔ اور آگے حضرت نے فرمایا، وَمَن تَرَكَ التَّجَسُّسَ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى مُنِحَ الْبَرَاءَةَ مِنَ النِّفَاقِ، جو آدمی اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ نفاق سے بری فرمائیں گے۔
اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا ہے، وہ عبادت سمجھی جاتی ہے، اس پر اجر و ثواب لکھا جاتا ہے کہ اللہ کی ساری دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے اور دیگر جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، اس میں غور کرنا چاہیے اور اس سے آپ عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ نفاق سے بری فرمائیں گے۔ اور آخری اور سب سے بڑی اہم چیز حضرت نے فرمائی، وَمَن تَرَكَ الْإِشْتِغَالَ بِعُيُوبِ غَيْرِهِ مُنِحَ الْإِصْلَاحَ لِعُيُوبِ نَفْسِهِ۔ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو آدمی دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا چھوڑ دے گا، دوسرے کے عیوب تلاش کرنا چھوڑ دے گا، اللہ اپنے عیبوں کی اصلاح کی اسے توفیق دیں گے۔ آج سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ لوگ دوسروں کے عیوب کی تلاش میں لگ گئے، دوسرے کے عیبوں کے پیچھے پڑ گئے، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کی نیکی کو چھپاتا ہے اور ان کی برائی کو اچھالتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں ہمیں یہ بات لانا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے کے بجائے اپنے عیبوں کے اصلاح میں لگ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے آدمی کو دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتر بھی نظر نہیں آتا۔ اور حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دنیا میں سب سے بڑا مشکل کام دوسروں کی اصلاح ہے اور سب سے بڑا آسان کام اپنی اصلاح۔ ہم اگر اپنی اصلاح میں لگیں گے، اپنے عیوب کی تلاش میں لگ کر ایک ایک عیب کو دور کریں گے تو اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق دے دیں گے، ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے یہ قیمتی باتیں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سے منقول ہیں، آپ کا اثر ہے، ان باتوں کو ایک ایک میں غور کر کے اپنی زندگی میں اچھی باتوں کو لائیں گے، بری باتوں کو دور کریں گے تو اس لیے اس طرح ہماری اصلاح ہو جائے گی اور دنیا کی زندگی بھی ہماری کامیاب ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی ہماری کامیاب ہوگی۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور جن تک یہ بات پہنچتی ہے سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا